السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم 14واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الحجر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین۔ سورۃ الحجر۔ حجر اس علاقے کا نام ہے جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا کی ہے حروف مقطعات سے، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کے اوصاف بیان کرنے کے لیے دو لفظ بولے گئے ہیں، الکتاب اور قرآن۔ کتب یکتب کا مطلب لکھنا ہوتا ہے، اور قرأ یقرأ کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایسا کلام ہے، یہ ایسے کلام کی آیات ہیں جو بے شمار بار لکھا ہوا ہے اور بے حد و حساب پڑا ہوا ہے، اور پھر یہ انسان کے لیے اس کی پیدائش سے پہلے سے لے کر پیدائش کے بعد اور موت تک اور اس کے بعد کے تمام تر حالات سے انسان کو آگاہ کرتا ہے، یعنی ہر چیز کو یہ واضح کرتا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ جب آخرت کے علامات اور موت کے مقدمات شروع ہو جائیں گے تو کافر مسلمانوں کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ مکہ میں مسلمان ہر طرف سے مغلوب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب یہ بھی مسلمان ہونے کی خواہش کریں گے، اور یہ دنیا میں مسلمانوں کی فتوحات کے اوقات میں بھی ہوا اور مرنے کے بعد بھی ایسا ہوگا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ڈانٹا ہے کہ ان کو فائدہ اٹھانے دو اور یہ دنیا کی نعمتیں کھاتے رہیں، اور عنقریب ان کی امیدیں ان کو نقصان پہنچائیں گی، کیونکہ انہوں نے لمبی لمبی امیدیں پالی ہوئی ہیں، تو عنقریب یہ جان لیں گے۔ العمل ایسی چیز کے حصول کی امید ہوتی ہے جس کا حصول بعید ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آئے گا تو ایک لمحہ نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اپنے آگے گاڑی، پھر ایک اس کے پہلو میں، ایک اس سے دور گاڑی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے، اور وہ اس کی آرزو ہے، وہ آرزو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اس کے حصول سے پہلے اس کے راستے میں موت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 1138 ہے۔ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہوئے، آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے نعوذ باللہ آپ کو مجنوں کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا تیری بات کی وجہ سے ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ اور انہوں نے یہ بات ہر طرف مشہور کر رکھی تھی۔ جیسے زماد ازدی مکہ آیا تو مکہ کے بیوقوفوں سے اس نے سنا کہ نبی علیہ السلام مجنوں ہے، تو وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو علاج کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھا، اس نے درخواست کی کہ پھر پڑھے، آپ نے پھر پڑھا، یعنی 3 دفعہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ سنا، اور اس نے بے حد تعریف کی، اور اسی کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 868 ہے۔ جب آپ نے 3 دفعہ اس کو خطبہ مسنونہ پڑھ کر سنایا تو اس نے بے حد تعریف کی اور مسلمان ہو گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 868 ہے۔ پھر ان کا مطالبہ تھا کہ فرشتے آئیں، وہ آ کر آپ کی رسالت کی گواہی دیں تو پھر ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے تبھی اترتے ہیں جب کسی کی موت کا وقت آ گیا ہو یا کسی پر عذاب کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہو، اور پھر انہیں مہلت نہیں ملتی۔ ایسا نہیں ہے کہ تم جب ڈیمانڈ کرو تو تمہارے مطالبے پر ہم فرشتوں کو بھیج دیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ یہاں پر
قرآن کی بجائے ذکر کا لفظ بولا گیا جس کا مطلب نصیحت بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے، تو ذکر سے مراد یہاں پر قرآن اور حدیث دونوں ہے، کیونکہ تمام تر وہی جو ہے وہ ہماری یاد دہانی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجمل ہے اور حدیث اس کی تفسیر ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کتابت کے ذریعے بھی محفوظ کیا ہے اور حفظ کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اتاری گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ شیعہ لوگوں کے ایسے گروہ کو کہتے ہیں جو ایک طریقے اور مذہب پر متفق ہوں، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر ہم ان کا ہر مطالبہ بھی پورا کر دیں، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا رکوع ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، آیت نمبر 16 سے 25 تک۔ اللہ تعالیٰ اپنے کامل اقتدار کا اور اپنی مخلوقات پر رحمت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے آسمانوں میں کئی برج بنائے۔ بروج برج کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، ٹھیک ہے؟ یعنی اوپر آسمانوں پر جو ستاروں کی منزلیں ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آسمان سے جب شیاطین سننے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایک زبردست انتظام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جب وہ چوری سننے کے لیے آسمان سے جاتے ہیں تو ایک چمکدار شعلہ ان کے اوپر گرتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم صادر کرتا ہے تو اس کا کلام سن کر فرشتے اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ اس نے حق ہی فرمایا۔ پھر وہ جو شیاطین ہیں جو آسمانوں سے باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو انہوں نے بات آسمانوں سے سنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہو کر یوں سنتے ہیں اور پھر وہ اوپر والا نیچے والے کو، نیچے والا اس سے نیچے والے کو یوں وہ بات کو پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ کاہن تک وہ بات پہنچتی ہے اور پھر وہ اس میں سوچ جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتا ہے اور جتنی سی بات سچی ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیر نے اور اس نے جادوگر نے جو بھی اس نے سچ کہا۔ وہ جتنی سی بات آسمانوں سے سنی ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے، باقی سب جھوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یوں لوگوں کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتوں سے سنائی دینے والی بات کو شیاطین چوری سننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، تو کبھی شعلہ ان کو بات سننے سے پہلے پکڑ لیتا ہے اور کبھی وہ بات سن کر آگے پہنچا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ شعلہ ان تک پہنچتا ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں نے ایسا ایسا بتایا اور ویسا ہی ہوا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4701 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنی مزید قدرتوں کا، نعمتوں کا، رحمتوں کا تذکرہ کیا کہ میں نے انسان کے لیے زمین کو پھیلایا، میں نے اس کے لیے پہاڑ گاڑے اور ہر چیز اتنی اگائی جتنی اس کے لیے ضروری تھی، اور پھر میں نے اس کو روزی کے اسباب بھی مہیا کیے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ تمہارا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے اور ان کا بھی جن کو تم رزق نہیں دیتے، یعنی ہماری کتنی ہی مخلوقات ہیں جو پہاڑوں میں، صحراؤں میں، زمین کی تہوں میں رہتی ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو تمہاری خدمت کرتے ہیں، تمہارے نوکر چاکر ہیں، تمہارے بیویاں، بچے، سواریاں، سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ایک ہی دفعہ بھیج دیتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ہر کسی کو رزق عطا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہارے لیے ہوائیں آتی ہیں جو بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں وہ بھی میرے کنٹرول میں ہے، میں ہی ان ہواؤں کو بھیجتا ہوں اور پھر ان کے ذریعے سے بارش برساتا ہوں۔ وما انتم لہ بخازنین، کہ تم ان کو خزانہ بنا کر نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے اوپر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اسی طرح تمہاری موت و حیات کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے یا ہمارے بعد آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو اذان کا پہلا لفظ اللہ اکبر سن کر بھاگنے والے ہیں نماز کی طرف، اور وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو جہاد میں اور دوسری نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں اور پیچھے رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو روز قیامت اکٹھا کریں گے۔ انہ حکیم علیم، کیونکہ وہ کمال حکمت والا ہے اور وہ ہر چیز کو
जानने वाला है। तीसरा रुकू है वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसाल मिन हमिम मसनून। आयत नंबर 26 से 44 तक अल्लाह ताला ने तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है कि हमने इंसान को बजने वाली मट्टी से और बदबूदार कीचड़ से पैदा किया। खुश्क मिट्टी जब होती है उसे तुराब कहते हैं, जब वो गीली होती है उसे तीन कहते हैं, त्वा या नून। और जब वो एक मुद्दत तक पड़ी रहे और वो स्याह हो जाए तो उसे हमाइन कहते हैं। फिर जब उसमें बदबू पैदा हो जाए तो उसे मसनून कहते हैं। और फिर जब वो खुश्क होकर खिन खिन कर बजने लगे तो उसे सलसाल कहते हैं। ये मिट्टी इंसान जिससे बनाया गया है वो ये सारे मराहिल तय करती है और फिर उससे इंसान की तख्लीक की गई। तो ये भी सिर्फ अल्लाह ताला का इख्तियार है क्योंकि अल्लाह ने ही इंसान को पैदा किया। फिर इसके साथ अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है जिन्नों की तख्लीक का कि जिनको अल्लाह ताला ने सख्त गर्म लो से पैदा किया, यानी हवा आग से, ठीक है। और जिन्नों को, जिनका लफ्ज़ी माना होता है ढांपना छुपाना, और जिन इंसानों की आंखों से ओझल होते हैं, छुपे होते हैं, इस वजह से इनको जिन कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो इब्लीस को और फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि तूने इसको सजदा क्यों नहीं किया, लेकिन जब उसने इनकार किया, ठीक है, उसने कहा कि मैं उसको सजदा करूं जिसको तूने मट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फिर उसको धुतकार कर, हमने 8वें पारे में इसकी डिटेल पढ़ी है कि अल्लाह ताला ने उस पर लानत करके उसको जन्नत से निकाल दिया और उसे कहा कि क़यामत आने तक तू लानतों का मुस्तहिक होगा। फिर अल्लाह ताला से उसने ढील मांगी थी और अल्लाह ताला ने उसको ढील दी और उसने कहा कि मैं जरूर इनको गुमराह करूंगा, ठीक है, मैं लाजमी तौर पर इनको बहकाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, जो मेरे बंदे होंगे ना उनके ऊपर तेरा कोई गलबा नहीं होगा, यानी वो कभी भी तेरी बात नहीं मानेंगे। इस वजह से जा, तूने जो करना है कर ले, और फिर जो भी तेरी इत्तिबा करेगा, जो तेरी पैरवी करेगा, मैं तुझे और उन सबको जहन्नुम में डालूंगा जिसके 7 दरवाजे हैं। लिकुल्लि बाबिम मिनहुम जुज़उम मक़सूम, और हर दरवाजे के लिए एक तकसीम शुदा हिस्सा होगा कि इस दरवाजे से ये वाले गुनाहगार गुजरेंगे, इस दरवाजे से ये वाले गुजरेंगे, इस दरवाजे से ये वाले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आग टखनों तक पकड़ेगी, और उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें उनकी कमर तक, और कुछ ऐसे होंगे जिनको गर्दन तक। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2845 है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। चौथा रुकू है इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून। आयत नंबर 45 से 60 तक अल्लाह ताला का ये उसूल है कि रब्बुल आलमीन दो मुतजाद चीजों का इकट्ठा तस्करा करते हैं ताकि इंसान के लिए डिसीजन करना आसान हो जाए, ठीक है, कि तस्वीर के दोनों रुख क्या है। पहले अल्लाह ताला ने जहन्नुम का तस्करा किया है, शैतान के पैरोकारों का तस्करा किया है। तो अब यहाँ पर तस्करा है मुत्तकीन का, कि जो शैतान की अतात, उसके वसवसात और गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानियों से बचते हैं, अपने रब की अतात करते हैं, वो बागात और चश्मों में होंगे। जन्नत ऐसे बाग को कहते हैं जो घने दरख्तों की वजह से जिसकी जमीन छुपी हुई हो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जिन का मतलब होता है छुपा होना। तो जन्नत को भी जन्नत इसलिए कहते हैं कि उसमें इतने दरख्त होते हैं कि उसकी जमीन छुप चुकी होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनको उसमें जन्नत में सलामती से दाखिल होने का कहा जाएगा। और फिर सब जन्नती आपस में भाई भाई होंगे, आपस में तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, वहां उनके दिलों में कोई कीना नहीं होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके दिल एक आदमी की तरह होंगे, ना उनमें कोई इख्तलाफ होगा, ना आपस में बुग़्ज़। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन आग से बचकर आएंगे तो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक पुल पर रोक लिए जाएंगे। फिर दुनिया में एक दूसरे के मजालिम का किसास, जो उन्होंने किया था दुनिया में एक दूसरे पर जुल्म, उसका किसास दिलवाया जाएगा, हत्ता कि जब उनकी पूरी खराश तराश होगी तो खूब पाक साफ कर दिए जाएंगे और उन्हें जन्नत में दाखिले की इजाजत मिल जाएगी। सही बुखारी की हदीस नंबर 6535 है। और फिर जन्नत में कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई थकावट नहीं होगी, और ऐलान करने वाला कहेगा कि अब तुम यहाँ पर हमेशा रहोगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह ताला ने एक ही लाइन में दो बड़ी ही खूबसूरत आयत बताई हैं। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्न अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। मेरे बंदों को खबर दे दीजिए कि मैं बहुत ही बख्शने वाला, बहुत मेहरबान हूँ। लेकिन इसके साथ ही मेरे बंदों को ये भी बता दीजिए कि मेरा अजाब बहुत ही दर्दनाक अजाब है।
یعنی تاکہ وہ اپنے رب کی رحمت سے پر امید بھی ہو اور اپنے رب کے عذاب سے وہ ڈرے بھی۔ خوف اور امید، انہی دو چیزوں کے مابین مومن اپنے رب کو پکارتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن جان لے اللہ کے پاس کتنی سزا ہے تو کوئی اس کی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر جان لے کہ اس کے پاس کس قدر رحمت ہے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2755 ہے۔ پھر تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا، جس کی ڈیٹیل ابھی ہم نے 12ویں پارے میں پڑھی ہے کہ وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے آئے اور بعد میں پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے جاتے ہوئے قوم لوط کو تباہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، سب کو وہاں پر ہلاک کر دیا جائے گا سوائے لوط علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کے۔ 5واں رکوع ہے فلما جاء آل لوط المرسلون، آیت نمبر 61 سے 79 تک، کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے کہا میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں۔ فرشتوں نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلے جائیں اور آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، اور وہاں چلے جائیں جہاں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ صبح ہوتے ہی آپ کی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ لیکن قوم کے لوگ اپنی بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برے کام کے لیے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے سامنے بہت زیادہ ریکویسٹ کی، ٹھیک ہے، کہ تم ایسے نہ کرو، لیکن قوم باز نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بھی بتایا تھا کہ بل جینا کبھی ما کانوا فیہ یمترون، جس عذاب کے اندر یہ شک کر رہے ہیں نا، ہم وہ عذاب آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ امترا ایسے شک کو کہتے ہیں جو انسان کو ایسی بات پر جھگڑنے کے لیے آمادہ کرے جس کی کچھ حقیقت نہیں، بلکہ وہ صرف وہم و گمان پر مبنی ہوتا ہے۔ تو ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے یہ کہا کہ جب آپ نے اپنی قوم کو لے کر جانا ہے تو آپ نے ان کے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ نبی علیہ السلام کا بھی یہ معمول تھا کہ لوگ آگے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو کمزور ہوتے ان کو اپنے ساتھ رکھتے، ان کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھاتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نہ مانی۔ قوم لوط مسلسل اپنے فعل بد کے لیے کوشش کرتی رہی اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو قائل کرتے رہے کہ یہ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ لیکن قوم کی اتنی بدبختی، کہتے ہیں ہم تجھے منع کرتے ہیں نا کہ تو جہان والوں کی فیور نہ کیا کر۔ تو اس طریقے سے جب وہ باز نہیں آئے تو پھر فرشتوں نے ان کو بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، یہ ہماری تک نہیں پہنچ سکتے، اور یوں ان کی بستی کو الٹایا گیا اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی اور جس سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اصحاب الایکہ کا، جو کہ قوم شعیب تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا تھا، اور یہ دونوں ہی قومیں ایک واضح راستے پر موجود تھیں جن کو کفار مکہ آتے جاتے جانتے تھے، دیکھتے تھے۔ 6واں رکوع ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، آیت نمبر 80 سے 99 تک۔ اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ ہجر ہے۔ اصحاب الحجر، ہجر کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا، وہ جگہ جہاں عام لوگوں کا آنا جانا ممنوع ہو، اسی وجہ سے حتیم کو بھی ہجر کہتے ہیں۔ یہ ملک شام اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ قوم سمود پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کو چیخ کے عذاب نے پکڑا اور یہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ برحق ہے، اور بالکل اسی طرح جیسے اس کا قائم ہونا برحق تھا، اس کا فنا ہونا بھی برحق ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر جو نوازشیں کی ان کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم دیا۔ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن ہی سب مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4704 ہے، یعنی یہ نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، اس وجہ سے ان کو سب المثانی کہا جاتا ہے، اور جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت ہی نماز میں شمار نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ کفار کو ملنے والی نعمتوں کی طرف آپ نے بالکل بھی توجہ نہیں کرنی، اور ان کی وجہ سے آپ نے غمگین بھی نہیں ہونا، کیونکہ ان سے کسی بھلائی کی امید اور کسی فائدے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایمان والے ہیں تو ان کے لیے آپ اپنا نرمی کا بازو جھکائیے اور ان سے کہہ دیجئے کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس آدمی کی طرح جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا ہے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا اور میں ننگا ڈرانے والا ہوں۔
سو تم بچ جاؤ بچ جاؤ۔ اس کی قوم میں سے ایک گروہ نے اس کا کہنا مان لیا اور اندھیرے میں ہی چل پڑے اور بچ نکلے۔ ایک گروہ نے جھٹلا دیا اور صبح تک اسی جگہ رہے، تو ان پر لشکر نے حملہ کر کے انہیں ہلاک اور نیست و نابود کر دیا۔ یہ مثال اس کی ہے جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی، اور اس کی جس نے میری نافرمانی کی اور اس حق کو جھٹلایا جو میں لے کر آیا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7283 ہے۔ اللہ تعالیٰ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے، ان سے ضرور ہم پوچھیں گے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا کہ آپ بے دھڑک توحید کا پیغام پہنچائیے، وحی کی تبلیغ کیجئے، مذاق اڑانے والوں کو ہم کافی ہو جائیں گے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کافی ہوئے۔ ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، ابو زما، اسود بن مطلب، حارث بن عیطل، سامی، عاص بن وائل، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے سامنے ان کی شکایت کی، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے جسم کے کسی نہ کسی حصے کا تذکرہ کیا اور وہ پانچوں بری طرح فوت ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہی بدبخت تھے عاص بن وائل کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز پڑھتے ہوئے اوجری پھینکی تھی، اور اسی طرح یہ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، یہ سارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو تکلیف دیتے تھے، میدان بدر میں بری طرح یہ تباہ کیے گئے تھے، قتل کیے گئے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 240 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ میری تسبیح بیان کرتے رہیے، ٹھیک ہے، میری حمد بیان کیجئے، کیونکہ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب، نقص اور ایسی چیزوں سے پاک قرار دینے کو جو اس کے لائق نہیں ہے، اور حمد ہے اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کمال کے ساتھ تعریف کرنا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَقُم مِّنَ الساجدین، آپ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو سجدے میں کثرت سے دعا کرو، ٹھیک ہے، سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 482 ہے۔ نفل کی بات ہو رہی ہے، فرض نماز میں صرف وہی دعا پڑھ سکتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف کی وجہ سے تسبیح و تحمید کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی علیہ السلام کی بیٹی، جب ان کے پاس آئی تھی کہ میں خود سارے کام کرتی ہوں تو مجھے ہاتھ بٹانے کے لیے، میری تکلیف کو کم کرنے کے لیے خادم چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو تسبیح و تحمید کا ہی حکم دیا تھا، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی انہیں یہی کہا تھا کہ رات کو سوتے ہوئے آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کریں، تو آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام کا اپنا بھی یہ معمول تھا کہ آپ سوتے ہوئے یہ تسبیحات پڑھتے تھے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت آنے تک آپ میری عبادت پر کاربند رہیے۔ تو یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں مشکل حالات میں، تکلیف میں اپنے رب کی پاکیاں بیان کرنی ہے، اپنے رب کی حمد بیان کرنی ہے، اس کے ذکر کی کثرت کرنی ہے تاکہ ہمارے مصائب دور ہو سکیں۔ سورۃ النحل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل ہے کیونکہ اس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آیت نمبر 1 سے 9 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا امر یعنی قیامت آ چکی ہے۔ ایک اصول آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے ہمیشہ صیغہ ماضی استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ کام جو یقینی طور پہ ہونا ہے گویا کہ وہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ صیغہ ماضی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ چکا، یعنی یہ یقینی طور پہ آنا ہے۔ اور کفار اور مشرکین جو آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں ہی سمجھو کہ یہ عذاب آ چکا ہے کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے، اس لیے تم جلدی نہ مچاؤ۔ اب اگر ان کے مطالبے پر عذاب جلدی نہ آتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ عذاب لا ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو کسی بھی کام کے کرنے سے عاجز قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجز سمجھنا یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنی پاکی خود بیان کی ہے اور یہ اس کے شرف کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے اتارتا ہوں۔ لفظ روح قرآن پاک میں 3 معنی کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 1 وہ چیز جس سے زندگی حاصل ہوتی ہے جو ہر جاندار میں موجود ہے، اس کے بارے میں آپ 15ویں پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح روح کا لفظ فرشتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو آپ 16ویں پارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح روح کا لفظ وحی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ حقیقی زندگی جو دل کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہے وہ وحی سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری بتائی ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کا پیغام دیں اور لوگوں کو شرک سے ڈرائیں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اس لیے وہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا اور اس کو ساری قوتیں عطا کی کہ وہ سوچنے سمجھنے لگا، جب بولنے لگا تو اپنے رب کے بارے میں ہی جھگڑا کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جو جانور جن سے تم گرمی حاصل کرتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، ان سے تم گوبر ان کا استعمال کرتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، ان سے بے شمار فائدے لیتے ہو، یہ سب جانور بھی میں نے تمہارے لیے ہی پیدا کیے ہیں اور میں نے پیدا کیے ہیں، کیونکہ عرب قبائل کو، یعنی یہ قریش مکہ جو تھے یہ تاجر تھے اور جانور پالنا ان کا پیشہ تھا، تو جس کے پاس جتنے زیادہ اونٹ ہوتے، جتنی زیادہ بکریاں ہوتی، وہ اس کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا، اور پھر شام کو وہ جب اپنے جانوروں کو چرا کر گھر لاتے تو ایک خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح جانور بوجھ اٹھا کر شہروں کو لے جاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری بہت بڑی تمہارے اوپر ایک رحمت ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں تمہیں دی۔ پھر گھوڑے، خچر اور گدھے کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی میں نے پیدا کی ہیں تاکہ تم ان پہ سوار ہو، اور یہ خوبصورتی کے لیے ہیں، اور میں نے وہ کچھ پیدا کیا ہے جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایجادات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کتنی ایجادات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ خچر اور گدھا جو ہے ان کا گوشت کھانا حرام ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4219 ہے، جبکہ گھوڑے کے گوشت کے بارے میں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک گھوڑا ذبح کیا اور اسے کھایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5510 ہے، تو گھوڑا حلال ہے۔ اب ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر حلال چیز کو ہم کھائیں، ٹھیک ہے، اگر ہم کسی چیز کو نہیں کھاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی علت و حرمت کے بارے میں بھی شک کرنے لگے، ٹھیک ہے، ہم نہیں کھاتے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہے حلال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں میں نے تم پہ بے شمار نعمتیں کی وہاں پر یہ ایک نعمت بھی میں نے تم پہ کی کہ بہت سارے راستے جو کہ ٹیڑھے میڑھے تھے ان میں سے میں نے تمہیں صراط مستقیم پر چلایا، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد جیسے ہماری جسمانی غذا کا اہتمام کیا، بالکل اسی طرح ہماری روحانی غذا کا بھی اہتمام کیا۔ تو اگر ہم اپنی روح کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے رب کی بتائی ہوئی غذا کو ہی استعمال کرنا چاہیے، جو کہ قرآن و سنت میں ہمارے کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسرا رکوع ہے وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آیت نمبر 10 سے 21 تک اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کا تذکرہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمارے لیے پانی برساتا ہے جو ہم خود بھی پیتے ہیں، ہمارے جانور بھی پیتے ہیں، اور اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کھیتیاں، یہ زیتون، کھجوروں، انگور کے درخت اور ہر طرح کے پھل ہمارے لیے اگائے، دن اور رات کو ہمارے لیے مسخر کیا، سورج چاند ستاروں کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا، اور پھر وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوان، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے زمین میں پھیلائیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ زرع کا مطلب ہوتا ہے توالد و تناسل کے ذریعے سے کسی چیز کو پھیلانا۔ تو یہ تمام نعمتیں اس بات کی مستحق ہیں کہ ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہاڑ بنائے تاکہ زمین ہلنے نہ لگ جائے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سمندر کے اندر بہت ساری نشانیاں رکھی کہ ان میں سے ہم تر و تازہ گوشت کھاتے ہیں، ان سے ہم زیورات لیتے ہیں، ان کے اندر ہماری کشتیاں چلتی ہیں، ہم ان میں سفر کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے راستے بنائے کہ جن کو عبور کر کے ہم دوسرے ممالک میں، دوسرے شہروں میں جا سکتے ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ستارے پیدا کیے کہ جن کے ذریعے سے رات کو روشنی میں، ان کی روشنی میں راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ اور ان تمام نعمتوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، بتاؤ ایک وہ جو پیدا کرتا ہے، جو خالق ہے، اور دوسرے وہ جو کچھ پیدا نہیں کرتے، یعنی وہ مخلوق ہے، بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہ اکیلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے، اس وجہ سے تمہیں میری ہی اطاعت کرنی ہے، میری ہی بندگی کرنی ہے، کیونکہ
جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم نے میرے سامنے ہی جھکنا ہے، میں ہی تمہارے گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب اعتراف کر لے پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4141 ہے۔ اور وہی رب ہے جو ہمارے ظاہر و باطن سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معبودان باطل کی بے بسی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی بے بسی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں، تو جو خود پیدا ہوتا ہے وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، یہ معبودان باطل، ہر وہ شخص، ہر وہ چیز جس کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو، یہ مردے ہیں، یہ زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنے بارے میں بھی نہیں پتا کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ تو اس کے اندر وہ تمام نیک بزرگ بھی آ جاتے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب عاجز ہیں، کیونکہ رب وہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، مشکل کشائی اور حاجت روائی کا ملکہ صرف اس کے پاس ہے جو خالق ہے، جو پیدا کرتا ہے، جو خود پیدا ہوتا ہے۔ وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ کسی کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں کر سکتا، وہ داتا اور دستگیر نہیں ہو سکتا، وہ گنج شکر اور غوث اعظم نہیں ہو سکتا۔ خالق جو ہے وہی ان تمام باتوں کا مستحق ہے۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید نصیب فرمائیے۔ تیسرا رکوع ہے الہکم الہ واحد، آیت نمبر 22 سے 25 تک۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد بتایا تمہارا معبود جس کی عبادت برحق ہے وہ ایک ہی ہے، وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، وہ اکیلا ہے اپنی صفات میں، وہ اکیلا ہے اپنے افعال میں، اسے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کا تذکرہ کیا ہے جو انسان کو مشرک بناتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب جس کی وجہ سے انسان شرک کرتا ہے وہ آخرت کا انکار ہے، یعنی جسے یہ ڈر نہیں کہ میں نے مرنا ہے اور پھر مجھے دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، تو وہ پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی کرے گا تو اس کو کوئی یار محسوس نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے دل انکار کرتے ہیں، کسی دلیل کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ تکبر۔ تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار۔ تو اسی تکبر کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جنت سے دور کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ظاہری پوشیدہ تمام حالات سے واقف ہوں، میں سب جانتا ہوں۔ اور پھر جب ان کو قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے نعوذ باللہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو بے اصل جھوٹی کہانیاں ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روز قیامت یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے جہالت کی بنا پر گمراہ کیا تھا۔ الا ساء ما یزرون، سن لو کہ بہت ہی برا ہے جو یہ بوجھ اٹھائیں گے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کے کسی کام کی طرف دعوت دے اس کے لیے ان لوگوں کے اجر جتنا اجر ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، یہ ان کے اجروں میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ اسی طرح گمراہی کو ایجاد کرنے والے کا بھی یہی حال ہے کہ جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ایجاد کرنے والے کو برابر کا گناہ ملے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2674 ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ نیک کاموں کی بنیاد رکھنے والا بننا ہے کہ میری طرف دیکھ کر لوگ نیک کام کریں تاکہ جتنے لوگ اس پہ عمل کریں مجھے ثواب ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے میں اپنا بوجھ بھی اٹھاؤں اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بغیر علم کے ان کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات دین میں دلیل ہے اور علم ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ تقلید ہے اور جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ چوتھا رکوع ہے قد مکر الذین من قبلہم، آیت نمبر 26 سے 34 تک۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کی اسلام کے خلاف جو سرگرمیاں تھی ان کا تذکرہ کیا کہ یہ خود بھی اسلام سے دور تھے اور دوسروں کو بھی ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس دعوت کو قبول کرنے سے روک دیں، اور اس کے لیے وہ دن رات تدبیریں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے بھی ان کو بھی اور ان کی عمارتوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور صرف اسی پہ بس نہیں، یہ روز قیامت بھی رسوا کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے اوپر موت کے وقت کی سختیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اپنی بد عملیوں کی وجہ سے مکر جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو جہنم رسید کریں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ لیکن اس کے برعکس آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو متقین ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائیاں دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا گھر اچھا ہوگا، ان کو ہمیشگی والے باغات میں داخل کیا جائے گا، وہاں پر ان کو ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے، ان کی ضرورت اور چاہت کی ہر چیز وہاں پر موجود ہوگی۔ کیونکہ دنیا کے اندر ہمارے پاس جتنی مرضی نعمتیں ہوں، ہم عمدہ سے عمدہ ترین جگہ پر بھی چلے جائیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ماحول چینج کرنا چاہتے ہیں، ہمارا دل بھر جاتا ہے، لیکن جنت میں ہمیشہ رہنے کے باوجود بھی انسان کا دل نہیں بھرے گا۔
اور ان کا انجام جو ہوتا ہے کہ ان کی موت کے وقت فرشتے ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے آئیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم آئے پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پہلے لوگوں کا بھی یہی رویہ تھا، تو آپ پریشان نہ ہو، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور اسی ظلم کی وجہ سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ جب وہ عذاب آئے گا جس کو یہ جھٹلا رہے ہیں اور جو یہ برے اعمال کر رہے ہیں اس کی نحوست ان کے اوپر پڑے گی، اور آج جس عذاب کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں کل وہ ان کو گھیر لے گا، تب ان کو پتہ چل جائے گا۔ پانچواں رکوع ہے وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا، آیت نمبر 35 سے 40 تک۔ یہ کفار کی، مشرکین کی ایک بہت بڑی بدبختی تھی اور ایک باطل گمان تھا۔ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم اللہ تک کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے، ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو حرام نہ کرتے، تو جو ہم یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں فوراً سزا نہیں مل رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ آپ سے پہلے جو کافر تھے وہ بھی اپنے نبیوں کو ایسا ہی کہتے تھے، تو آپ بالکل پریشان نہ ہو، فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ ہے، صرف پیغام پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے آپ پیغام پہنچا دیجئے، باقی ہمارا اور ان کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ تمام قوموں میں حجت قائم ہو چکی ہے، کہ ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا جس رسول نے آ کر ان کی رہنمائی کی، تو جس نے ہدایت قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی فیصلہ کر دیا، اور جو گمراہی پر رہا اس کا بھی فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ زمین میں چل پھر کے دیکھیں کہ جو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ اسلام قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے میں گمراہ کر دوں آپ اسے کبھی بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ منکرین قیامت قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی نہیں اٹھائے گا۔ اللہ نے فرمایا بلا وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں، کس نے کہا نہیں اٹھاؤں گا؟ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ قیامت لازمی طور پہ قائم ہوگی، لیکن اکثر لوگوں کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ انکار کرنے والوں کو بتا دیجئے اور ان کو کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو اتنے اختیار ہیں کہ جب میں کوئی کام کرنا چاہوں تو میں صرف لفظ کن کہتا ہوں، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے، اس لیے میرے لیے تمہیں مار کر دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ چھٹا رکوع ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہاں پر فضیلت بیان کی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے میری خاطر اپنے گھر بار چھوڑے، اور یہاں پر تذکرہ ہے ہجرت حبشہ کا، یعنی پہلے 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی، پھر اس کے بعد مکہ کی طرف مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو دوہرا ثواب دوں گا، دنیا میں بھی ان کو کشادہ رزق عطا کروں گا، خوشحال زندگی، فتح اور غنیمت عطا کروں گا، اور حقیقت میں یہ سب مسلمانوں کو ملا، اور دوسرا عذاب ان کو آخرت میں جنت کی صورت میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، پھر میں بھی ان کی لاج رکھتا ہوں اور میں بھی ان پہ اپنی نعمتیں نچھاور کرتا ہوں۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے بشر ہونے کا انکار کرنے والوں کو یہ جواب دیا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں الا رجالاً، وہ سب مرد تھے، ٹھیک ہے، کوئی بھی عورت نبی نہیں بنی۔ فرق صرف اتنا ہوتا کہ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے تو جاؤ اہل ذکر یعنی یہود و نصارہ سے پوچھ لو، وہ بھی تمہیں بتائیں گے کہ ان کے نبی بھی مرد تھے اور انسان تھے جو ان کے پاس صحیفے لے کر آئے، واضح دلائل لے کر آئے، اور آپ کی طرف بھی ہم نے یہ قرآن اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کی وضاحت کریں جو ان کی طرف اتارا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ آیت نمبر 44 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ آپ کی طرف قرآن اور اس کے ساتھ ہم نے حدیث اتاری ہے، ٹھیک ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجمل ہے اور حدیث مفصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو مجھے کتاب اور اس کے ساتھ اس کی مثل دی گئی ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4604 ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ان کو کر کے ہمیں دکھایا، اور وہی آپ کی سنت ہے۔ اگر آپ نے وہ الفاظ بولے تو وہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو قبول کیے بغیر ہم قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں اختصار کے ساتھ کہا ہے کہ نماز قائم کرو،
کیسے قائم کرنی ہے اس کا مکمل طریقہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم حدیث کو نعوذ باللہ نہیں مانتے تو قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ وحی میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ چلتے پھرتے اللہ ان پہ اپنا عذاب بھیج دے، یا ایسا عذاب جو ان سے پہلے لوگوں پر آیا تھا، یعنی یہ اس سے بے خوف ہو گئے؟ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ ان مخلوقات کے سائے بھی دائیں اور بائیں طرف جھکتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے۔ سب اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، کیونکہ زمین و آسمان کی ہر چیز، اس میں جو بھی جانور ہے، جو فرشتے ہیں، سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے۔ یہاں سے بھی پتہ چل رہا کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور فرشتے ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ 7واں رکوع ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، آیت نمبر 51 سے 60۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں میرے سامنے سجدہ کرتی ہیں۔ اے انسانوں، تمہیں بھی میں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم بھی صرف مجھ اکیلے کو سجدہ کرو، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دو معبود نہ بناؤ، زیادہ بنا سکتے ہو، مطلب دو بھی نہیں، جب دو بنانے کی اجازت نہیں ہے تو زیادہ معبود بنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ انما هو الہ واحد، وہ صرف اکیلا معبود ہے، اس لیے تم اسی کی عبادت کرو۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پھر تم صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ رہبہ ایسے ڈر کو کہتے ہیں، ایسے خوف کو جس کے ساتھ بچا بھی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ مصیبت میں تو مجھے پکارتے ہیں اور نعمت میں مجھے بھول جاتے ہیں، میرے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کے اندر تم نے جو فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھا لو۔ پھر مشرکین کی ایک بدبختی کا ذکر ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غیروں کا حصہ نکالتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ختم دلائے جاتے ہیں، یہ 11ویں 12ویں اور یہ سب کچھ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ پاک کس کے نام پہ رہی ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر، کہیں امام جعفر کے نام پر رجب کے کنڈے پک رہے ہیں، کہیں پر کسی کے نام کی، کہیں پر کسی کے نام کی۔ یہ سب رزق دیا کس نے ہے؟ جس نے دیا ہے اسی کے نام پر خرچ ہوگا تو انسان کامیاب ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک پائی پائی کا بھی حساب لیں گے کہ بتاؤ دیا میں نے تھا، کسی اور کے راستے میں کیوں لگا کر آئے ہو۔ اور پھر کفار مکہ کی بدبختی کا تذکرہ ہے جو نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ ان کا اپنا رویہ یہ ہے کہ جب ان کو بیٹی کی بشارت دی جائے، جب ان کو پتہ چلے کہ ان کی طرف بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور یہ غم سے بھرے ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس میرے لیے یہ بیٹیاں ایجاد کرتے ہیں۔ ان کا دل کرتا ہے کہ یہ اپنی بیٹی کو مٹی میں گاڑ دیں، یا پھر ایمسکہ علی ہون، کہ رسوائی کے ساتھ اس کو روکے رکھیں۔ کیا آج ہمارا بھی بیٹی کی پیدائش پہ ایسا ہی رویہ ہوتا ہے؟ سب کا تو نہیں کہتی، لیکن اکثریت کا ایسے ہی ہوتا ہے۔ بیٹے کی پیدائش پہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش پہ مبارک بھی نہیں دیتے۔ بیٹے کی پیدائش پہ کیا کچھ، اور بیٹی کی پیدائش پہ غم سے نڈھال ہوتے ہیں۔ یہ وہی مشرکین والی باتیں ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منکرین آخرت کی مثال بہت بری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مثال بہت ہی بلند ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کیونکہ وہ سب پہ غالب، کمال، حکمت والا ہے۔ 8واں رکوع ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، آیت نمبر 61 سے 65 تک۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا ظلم بیان کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے بتایا کہ یہ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں اولاد سے مبرہ ہوں، لیکن یہ میری اولاد بنا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی میرا تحمل دیکھو کہ میں ان کو فوراً سزا نہیں دیتا، کیونکہ اگر میں ان کو فوراً سزا دینا شروع کر دوں تو زمین میں کوئی جاندار بچے ہی نہ، یعنی جس نے جس ٹائم گناہ کیا فوراً سزا مل جائے تو بتائیں کوئی رہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چونکہ میں نے ایک مقرر وقت رکھا ہوا ہے جس کے اندر میں ان سب سے حساب لوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا اپنا تو یہ حال ہے کہ اپنے اختیارات میں یہ کسی دوسرے کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اس زیادتی کی وجہ سے ان کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مر کر دوبارہ اٹھنے کی دلیل کے طور پر بارش کا تذکرہ کیا ہے کہ جو رب
آسمانوں سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہی رب تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے، لیکن اس میں ان کے لیے نشانی ہے لقوم یسمعون، جو قبولیت کے کانوں سے سننے والے ہیں۔ نواں رکوع ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، آیت نمبر 66 سے 70 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی بیان کی کہ جانوروں پہ بھی اگر تم غور کرو تو بہت بڑی عبرت ہے کہ کیسے ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ خالص سفید دودھ نکال کر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو آسانی سے حلق سے گزرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہم پہ ایک بہت بڑا احسان ہے، اور یہ دودھ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت بھی ہے۔ معراج کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب پیش کی گئی، شہد لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فطرت ہے، آپ بھی اس پر ہیں اور آپ کی امت بھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5610 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو انگور، کھجوریں، یہ چیزیں ہیں، یہ بھی میں نے تمہیں دی ہیں، کیونکہ عربوں کے اندر کھجور اور انگور زیادہ تھے، کھائے بھی جاتے تھے، وہ ان کا ذخیرہ بھی کرتے تھے، انہی سے وہ شراب وغیرہ بناتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب بھی میں نے پیدا کیا، اگر غور کرو تو عقل والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آیت نمبر 68، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نحل ہے۔ تو تذکرہ ہے شہد کی مکھی کا، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی۔ وحی کہتے ہیں خفیہ طریقے سے دل میں بات ڈالنے کو۔ اگر یہ فرشتے کے واسطے سے ہو، نبی کی طرف اس کی نسبت ہو تو پھر فرشتے کے واسطے سے ہوتی ہے اور اس کو وحی کہتے ہیں، اور اگر غیر نبی کی طرف اس کی نسبت ہو، اللہ تعالیٰ دل میں کوئی خیال ڈالیں تو اسے الہام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہد کی مکھی کی طرف میں نے وحی کی، یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا اور درختوں کے اندر بھی، اور پھر وہاں سے تو کھا ہر طرح کے پھل سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو راستے تیرے لیے تابع کر دیے ہیں تو ان راستوں پہ چل۔ پھر اس کے پیٹ سے جو ایک پینا نکلتا ہے، ایک جو لیکوڈ نکلتا ہے، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی شہد جو ہے یہ شفا ہے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اپنے بھائی کے پیٹ درد کی، پیٹ کی خرابی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ وہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ شہد پلانے سے بیماری بڑھ گئی۔ آپ نے فرمایا پھر شہد پلاؤ، پھر اس نے آ کے ایسے ہی کہا، پھر آپ نے فرمایا پھر شہد پلاؤ، پھر اس نے کہا بیماری بڑھ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، اور پھر جب اس کو شہد پلایا گیا تو اس کو شفا ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5716 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرہ کیا ہے کہ میں نے ہی تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اور میں ہی تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو رذیل عمر یعنی نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ نکمی عمر سے مراد بڑھاپا ہے، اور انسان سب کچھ جاننے کے بعد دوبارہ پھر انجان ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی یادداشت کمزور کر دیتے ہیں۔ ان اللہ علیم قدیر، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من البخل، اور بخل سے، کنجوسی سے تیرے پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من ان ارد الی ارسل العمر، اور میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نکمی عمر یعنی بڑھاپے کی طرف لوٹایا جائے، واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر، اور میں دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6374 ہے۔ 10واں رکوع ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میری تقسیم ہے، کسی کو میں نے زیادہ دیا ہے، کسی کو میں نے کم دیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ دیکھو ایک تم ہو اور ایک تمہارے نوکر ہیں، کیا کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ پراپرٹی میں وہ شخص اور اس کا نوکر برابر ہو جائے؟ جب تم انسان ہو کے اپنی برابری برداشت نہیں کر سکتے تو پھر رب العالمین جو خالق کائنات ہے وہ برابری برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے، اور پھر اپنے احسانات یاد دلائے ہیں کہ میں نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی، تمہارے لیے بیٹے پوتے پیدا کیے، تمہیں پاکیزہ رزق دیا، لیکن تم باطل پر ایمان لاتے ہو اور میری نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ جب بیٹا ملتا ہے تو کہتے ہو فلاں پیر صاحب سے دم کرایا تھا اس وجہ سے بیٹا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو زمین و آسمان میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو کہ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، یوں اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ان بابوں کی فقیروں کی ضرورت ہے، تو اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو مثالیں بیان کی ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا ایک غلام ہے، ٹھیک ہے،
اور اس غلام کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں، وہ ہر طرح سے اپنے مالک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور دوسرا اس کا مالک ہے جو کھلے عام اپنے تمام کاموں میں خود مختار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بتائیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اچھا، دوسری مثال، ایک شخص گونگا ہے، اس کا مالک اس کو کہیں بھی بھیجتا ہے، تو ظاہر ہے جب وہ اپنی بات ہی بیان نہیں کر سکتا، وہ اپنا مدعا ہی کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتا، تو رسپانس کیسے لے کر آئے گا؟ وہ اپنے آقا کے اوپر ہر طرح سے بوجھ ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جس کو اللہ نے اچھی بولنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، اور جو اچھے طریقے سے اپنی بات سمجھا سکتا ہے۔ بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دو مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بالکل اسی طرح خالق اور مخلوق دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس کے برابر نہ ٹھہراؤ۔ یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ 11واں رکوع ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آیت نمبر 77 سے 83 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ علم غیب صرف میرے پاس ہے، میرے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا، اور ہاں قیامت کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ ایک آنکھ جھپکنے سے یا اس سے بھی زیادہ یہ قریب ہے۔ پھر رب العالمین نے اپنا احسان بتایا کہ میں نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا جب تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن پھر میں نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، یہی 3 اعضاء ہیں جو حق کو قبول کرنے یا انکار کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نعمتوں کے ملنے پر تم میرا شکر ادا کرو۔ ٹھیک ہے، پھر پرندوں کے مسخر ہونے کے بارے میں تذکرہ ہے کہ وہ کیسے فضاؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی صرف اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی وجہ سے سفر کو عذاب کا ٹکڑا کہا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، یعنی سکون گھر میں ہے جو تمہارے ایک کو اس کے کھانے اور پینے اور نیند سے روکتا ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی اپنی حاجت پوری کر لے تو جلدی اپنے گھر واپس آ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1804 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرہ کیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے جانوروں کے جو چمڑے ہیں ان کے اندر بھی بہت سارے فائدے رکھے ہیں کہ ان سے بھی تم بہت ساری چیزیں حاصل کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اور پھر پہاڑوں کے اندر تم غاریں تراشتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے ایسے لباس بنائے ہیں کہ جو تمہیں گرمی سردی سے بچاتے ہیں، جو تمہیں لڑائی سے بچاتے ہیں۔ ان تمام نعمتوں کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ لیکن اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر چاہتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کی ذمہ صرف تبلیغ کرنا ہے۔ 12واں رکوع ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، آیت نمبر 84 سے 89 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ہر امت کا پیغمبر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، لیکن وہاں پر کسی کا کوئی عذر اور توبہ قبول نہیں ہوگی جب نبی ان کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اور اس ٹائم مشرکین کا اور ان کے معبودوں کا جھگڑا ہوگا، معبود مکر جائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس طریقے سے ان کی آپس میں مخالفت ہوگی، دونوں ایک دوسرے کو پھنسانے کی پوری کوشش کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بطور گواہ قیامت والے دن پیش کریں گے اور آپ کو وہاں پر لے کر آئیں گے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس قرآن کے اندر وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ بن کر آئی ہے، اور اسی طرح یہ کتاب مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس کتاب میں ہر طرح کی وضاحت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو کہا تھا جس نے کہا تھا کہ میں نے پلکنگ اور تھریڈنگ والی بات قرآن میں نہیں پڑھی، تو انہوں نے اسے کہا تھا کہ اگر تو نے اللہ کی کتاب پڑھی ہوتی تو تجھے پتا ہوتا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اسی کے ماتحت یہ حدیث ہے کہ ایسا کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4886 ہے۔ 13واں رکوع ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، آیت نمبر 90 سے 100 تک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور 4 چیزوں سے روکا ہے۔ عدل کہتے ہیں اپنے عقیدے اور عمل میں زیادتی یا کمی سے بچ کر اعتدال اور درمیانہ راستہ اختیار کرنا۔ احسان ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ منکر کہتے ہیں ایسی برائیوں کو جن کا عقل انکار کرتی ہے اور انسانی فطرت بھی انہیں برا سمجھتی ہے۔ وعدے کی پاسداری کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح قرابت داروں کو دینے کا حکم ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی سے، برے کاموں سے اور زیادتی سے منع کرتے ہیں۔ پھر یہ شیطان جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ انسان کو گمراہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وعدہ کر کے اس کو توڑ دینا یوں ہی ہے کہ کوئی اپنا سوت بڑی محنت سے کاٹے
جنہوں نے چرخا چلتے دیکھا ہے ان کو پتا ہے یہ کتنی مشکل سے کاٹا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو کاٹ دے، تو یہ جو وعدے تمہارے اللہ کے ساتھ ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے تو ان کو پورا کرو۔ یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ بن کر آیا ہے، اس وجہ سے اس کی اتباع تم سب پہ لازم ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دنیا کی خاطر میری آیات کو نہیں بیچنا، کیونکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنا ہے، اور جو تمہارے پاس دنیا کی دولت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہاں، جو صبر کرنے والے ہیں ہم ان کو ان کے اعمال کا بہترین اجر دیں گے، اور اس اجر کے اندر مرد اور عورت مذکر و مؤنث برابر ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن، وہ مومن ہو۔ اگر ایمان کی حالت میں انسان نے کوئی نیک عمل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور آخرت میں ہم اسے بہترین اجر عطا کریں گے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اس پاکیزہ زندگی کو گزارنے کے لیے تمہیں رہنمائی لینی ہے قرآن سے۔ تو جب تم اس کو پڑھنے لگو گے تو شیطان بہکائے گا، اس لیے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ نے قرآن پڑھنے لگنا ہے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر شیطان آپ کے اوپر کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکے گا، کیونکہ شیطان کا غلبہ ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ 14واں رکوع ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، آیت نمبر 101 سے 110 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسخ کا اختیار میرے پاس ہے، کہ اللہ جب چاہیں کوئی ایک آیت بدل کر اس کی جگہ پر دوسری آیت لے آئیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اس قرآن کو اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت رکھیں، اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری بن کر آیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اوپر یہ تان بھی تھا، نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے نا نبی علیہ السلام کسی انسان سے سیکھ کر آتے ہیں۔ دو عیسائی غلام تھے، یسار اور حبر، ان دونوں کے بارے میں وہ کہتے ہوتے تھے وہ اپنی کوئی کتاب پڑھتے تھے، تو نبی علیہ السلام جب ان کے پاس سے گزرتے تو ان کے پاس ٹھہر جاتے تھے، تو نعوذ باللہ مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن سیکھ کر آتا ہے اور پھر آ کر ہمیں سناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 اتاری اور کہا کہ وہ تو اجمی ہیں، وہ دونوں غلام غیر عرب ہیں، وہ اجمی ہے اور یہ قرآن عربی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اجمی جو ہیں وہ اتنی فصیح عربی زبان میں اس کو کلام سکھا دیں؟ تو یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت بن کر آیا ہے، لیکن جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے وہ اس کی ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہدایت کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا صرف نرمی کے ساتھ، اور دوسرا ہوتا ہے راستے پر چلانا۔ آیت نمبر 106 بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کسی مسلمان کو مجبور کیا جائے تو اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ کلمہ کفر کا اقرار کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور اس پر اللہ کا بھاری غضب ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کر دیا جائے اور زبان سے کوئی بات کہہ دے جبکہ اس کا دل ایمان کی وجہ سے اس کے خلاف ہو تاکہ اس کے ساتھ دشمن سے جان بچائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ بندوں کو صرف اس چیز پر پکڑتا ہے جو ان کے دلوں کا پکا عقیدہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یعنی سب سے پہلے نبی علیہ السلام، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے اوپر کفار بہت زیادہ تشدد کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ ایمان کا انکار کرو، تو سب نے مجبور ہو کر اپنی زبان سے یہ کلمات کہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی بھی تکلیف دی گئی، گرم ریت پہ لٹایا جاتا اور ان کو مکہ کے بازاروں میں یوں گھسیٹا جاتا، اس کے باوجود انہوں نے اپنی زبان سے یہ اقرار نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجبور کیا جائے تو جان بچانے کے لیے تم کلمہ کفر کا اقرار کر سکتے ہو، لیکن جو ارادے کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ اس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں پہ، کانوں پہ، آنکھوں پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے، اور یہی غافل ہیں، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ لوگ جنہوں نے آزمائے جانے کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کی، جہاد کیا، صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا، ان پہ رحم کرنے والا ہے۔ 15واں رکوع ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، آیت نمبر 111 سے 119 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روز قیامت ہر کسی کو اپنی فکر لگی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کی مثال بیان کی ہے کہ یہ بڑی امن سے زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے رزق بھی دے رہا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا ان کے اعمال کی وجہ سے۔
کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ایمان سے گریز کرتے دیکھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ان پر یوسف کے 7 سالوں جیسے 7 سال مسلط فرما۔ تو پھر اللہ نے یہ دعا قبول کی اور ان پہ قحط سالی آئی، حتیٰ کہ وہ چمڑے کھانے پر، مردار کھانے پر اور لاشیں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ آسمانوں کی طرف نظریں اٹھاتے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا، اور پھر نبی علیہ السلام کی دعا سے یہ قحط ختم کیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1007 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محرمات کا تذکرہ کیا ہے کہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے یہ حرام ہے۔ آیت نمبر 115 ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کا اختیار صرف میرے پاس ہے، تو تم جھوٹ بول کر کسی بھی چیز کو حلال یا حرام نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہود پر بہت سی چیزیں حرام کی جو ہم آپ پر بیان کر چکے ہیں، یہ سب ان کی اپنی زیادتیوں کی وجہ سے تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نادانی کی وجہ سے برے عمل کر بیٹھتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ان ربک من بعدہ لغفور رحیم، تو آپ کا رب ان کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو جو بھی شریعت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ چکی ہے۔ اب اگر کوئی خود سے بات ایجاد کر کے دین بناتا ہے تو وہ بدعت ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بخاری کی حدیث نمبر 109 ہے۔ 16واں رکوع ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، آیت نمبر 120 سے 128 تک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں بیان کی۔ نمبر 1، امتن، وہ امت تھے، پیشوا تھے، امام تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اسی طرح وہ اللہ کے فرما بردار تھے، وہ حنیف تھے، یعنی تمام ادیان کو چھوڑ کر وہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور پھر وہ مشرک نہیں تھے۔ ان کو امت اس لیے کہا گیا کہ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اتنے کمالات موجود تھے جو ایک جماعت میں ہوتے ہیں۔ دوسرا قول ہے کہ ان اکیلے شخص نے اللہ کی توحید کے لیے اتنا کام کیا جتنا ایک جماعت کرتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میری نعمتوں کا شکر گزار تھا، اس لیے میں نے اسے چن لیا اور میں نے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ میں نے اس کو اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کی اور میں آخرت میں بھی اس کو نیک لوگوں میں شامل کروں گا۔ اتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی نظر میں ویلیو تھی توحید کی وجہ سے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجئے جو حنیف تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ پھر ہفتے کے دن کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اس میں اختلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کے اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہاں پر دعوت دین کا اسلوب بتایا گیا ہے کہ جو بھی دین کی طرف بلانے والا ہے اس کو کیسے بلانا ہے، حکمت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یعنی دعوت دین کا اسلوب ہے سب سے پہلی چیز کہ حکمت، کہ تم نے موقع کی مناسبت بھی دیکھنی ہے کہ یہاں پر بات کرنا مناسب بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم فوتیدگی کے موقع پر بیٹھے اور وہاں پر تم خوشخبریاں سنا سنا کر لوگوں کو ہنسا رہے ہو۔ جیسے آپ نے کبھی فیل کیا ہوگا کہ بہت سارے ان پڑھ لوگ جو پیشہ ور جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں مولوی، وہ کسی بھی جلسے پہ چلے جائیں نا، وہ فوتیدگی کے موقع پر ہیں تو بھی میلاد کی نعتیں، شادی کے موقع پر ہیں تو بھی میلاد کی نعتیں، یعنی ہر جگہ پر وہ میلاد ہی بنا رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ پر وہ نبی علیہ السلام کو حاضر ہی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی موقع کی مناسبت سے کوئی جو ہے نا وہ درس و تدریس کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا۔ تو دعوت دین کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو حکمت کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ موقع کون سا ہے اور اس پہ کیسی بات کرنی ہے۔ اور نمبر 2، اچھی نصیحت، یعنی خوبصورت طریقے سے۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے کے ساتھ جھگڑا کرنا جو بہت ہی اچھا ہے، یعنی احسن طریقے سے جھگڑا کرنا۔ تو اس طریقے سے جب آپ تبلیغ کریں گے تو پھر ضروری طور پہ اس کا فیصلہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم پہ زیادتی کی جائے تو تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنی تم پہ زیادتی کی گئی۔ نبی علیہ السلام نے ایک یہودی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے کچلا تھا کیونکہ اس نے ایک لڑکی کو اسی طرح قتل کیا تھا، تو آپ نے بھی اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تو قصاص کے اندر برابری ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1672 ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم صبر کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجئے کیونکہ آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ہے، لہٰذا آپ نے ان کی باتوں پر غمگین نہیں ہونا، ان کی چالوں کی وجہ سے آپ نے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون،
क्योंकि अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ है, अल्लाह ताला मुहसिनीन के साथ है। अगर हम भी अल्लाह का साथ चाहते हैं तो हमें तकवा इख्तियार करना है और हमें मुहसिनीन में शामिल होना है। रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाइए, हमारी नेक हाजात को पूरा फरमाइए, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान फरमाइए, हम सबसे राज़ी हो जाइए, हमारी मदद फरमाइए, हमें अपने मुक़र्रबीन में शामिल फरमाइए। या इलाही हमारे वालिदैन पे रहम फरमाइए। मौला करीम जो जिस जिस तरह की परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाइए। मेरे मालिक बे औलादों को नेक औलाद अता फरमाइए। जो माली तंगी में मुब्तला हैं, अपने वसी ख़ज़ानों से रिज़्क़ अता फरमाइए। या इलाही जो मक़रूज़ हैं कर्ज़ की अदायगी में उनकी मदद फरमाइए। इलाही हम सबसे राज़ी हो जाइए, हमें अपने मुक़र्रबीन में शामिल फरमाइए, हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।